دينا وبمحمد نبيا ورسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ عزیزو، آج کا موضوع ہے رحم کرنے کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے رحماء بینہم، کہ ایک دوسرے پر رحم کرو۔ جو کسی پہ رحم کرتا ہے میرا خدا اس بندے پہ رحم کرتا ہے، جو کسی بندے پہ رحم نہیں کرتا تو میرا اللہ بھی اس بندے پہ رحم نہیں کرتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس بندے کو سخت پیاس لگی، گرمیوں کا موسم تھا، تو آدمی پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا، تو اس آدمی کو ایک کنواں نظر آیا۔ وہ اس کنویں کے پاس گیا، وہاں کسی ذریعے سے سیڑھی کے ذریعے نیچے گیا، اس نے پانی پیا، تو جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک کتے کا بچہ ہے جو پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا؟ وہ اس کنویں میں اترا، اس سے پانی لے کر آیا، منہ میں لے کر آیا۔ بعض تو روایات میں ہے کہ اس نے اپنے جوتے میں پانی ڈال لیا، کسی بھی ذریعے سے وہ پانی لے کر آیا۔ اس حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ منہ میں پانی ڈال کر لے آیا، اور اس بندے نے آ کر کتے کو پلا دیا۔ جب کتے کو پلایا تو کتے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، کتا رب کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، تو اللہ رب العالمین اس بندے پہ اتنا راضی ہوا کہ اس بندے کی بے حساب اللہ نے بخشش فرما دی۔ تو جب صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنائی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں پر رحم کرنے سے بھی اللہ بندے پہ رحم فرماتا ہے؟ جانوروں پر رحم کرنے سے کیا اللہ بندے پر پھر بندہ پہ اللہ رحم کرتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہر جگر جو چیز تر رکھتی ہے، تر رکھنے والی چیز جس کا جگر تر ہے، اس پہ بندہ اگر رحم کرے گا تو میرا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف رحم کرنے والا نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحیم وہ نہیں ہے جو صرف اپنی ذات پہ رحم کرتا ہے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے پر بھی رحم کرے اور دوسروں پر بھی رحم کرے، اپنے آپ پر بھی رحم کرے اور دوسروں پر بھی رحم کرے۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر اور اخلاص کے ساتھ عبادات بجا لائے، یہ اپنے آپ پر رحم ہے۔ دوسروں پر رحم کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے، زبان سے، کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان وہ ہے جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے عیب اچھال لو۔ جیسے اللہ رب العالمین ستار ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، تو مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے جیسے تم مجھ سے توقع رکھتے ہو ایسا ہی میرے بندوں کے ساتھ کرو۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں کیا توقع ہے؟ حدیث پاک ہے کہ دو آدمی جہنم میں سڑ رہے تھے، بل رہے تھے، جل رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی مالک یہ کتنی دیر تک ہم یہاں سڑتے بلتے رہیں گے؟
مہربانی فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، مہربانی فرما ہمیں اس آگ سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان دونوں بندوں کو باہر لے کر، جب باہر لے کر آئے تو بغیر کسی کلام کے، بغیر کسی بات چیت کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ پھر جہنم میں چلے۔ ایک آدمی نے دوڑ لگا دی تو دوسرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور پیچھے رب کی طرف دیکھتا ہے۔ تو جو دوڑ کر گیا ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اللہ نے پھر ان کو واپس بلا دیا۔ اللہ نے فرمایا بھائی تم کو جہنم کا حکم کیا ہے، تو بھاگ کر گیا ہے، تو آہستہ آہستہ جا رہا ہے، کیا وجہ؟ جو دوڑ کر جانے والا تھا اس نے کہا کہ میں اس لیے بھاگ کر گیا ہوں کہ میں دنیا میں رہا تو تیری نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی کی وجہ سے مجھے جہنم ملی ہے، اس وجہ سے میں جلدی گیا ہوں کہ اب تو رب سامنے ہے، اگر پھر دیر ہو گئی تو ہو سکتا کسی اور گڑھے میں نہ پھینک دے، اسی لیے میں نے جلدی کی ہے کہ حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا دوسرے سے بھائی تو آہستہ کیوں چلتا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا مالک میں اس لیے جا رہا تھا کہ تیرے تے اے امید نہیں سی کہ تو جہنم میں چکاڑ کے پھر میں جہنم میں سٹیں گے، تیرے اوپر یہ امید نہیں تھی کہ جہنم سے نکال کر پھر جہنم کا حکم دے گا۔ اللہ رب العالمین اتنا ان دونوں پہ راضی ہوگا، اللہ فرمائے گا جاؤ ان میرے دونوں بندوں کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دو، میں ان پہ راضی ہوں، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں۔ یار وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو ایک منٹ میں مان جاتا ہے، بس ایک سجدے کی دیر ہے۔ تیرے پھر عیبوں کی طرف تو نہیں دیکھے گا، تیرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا، بس تو پکے سچے دل سے توبہ کر کے وضو کر کے اس کی بارگاہ میں آ جا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ تو لاکھوں گناہ کر لے، ہاں جی سارا جسم کا بال بال تیرا گناہوں میں جو ہے نا وہ ملوث ہو جائے، ہاں جی تو تمام کا تمام گناہوں میں غرق ہو جا، تو پھر بھی تیرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ ایک میں آپ کو بات سناتا ہوں، ایک آدمی تھا جو ٹوکرے بیچ رہا تھا، یہ میں نے ہمارے درس نظامی میں یہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ جو ہے نا یہ روایت ہے، وہ ٹوکرے بیچ رہا تھا، ٹوکرے، اتنا حسین و جمیل تھا وہ لڑکا کہ وہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا تو بغیر کسی کام کے مطلب کہ وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آتا تھا، اتنا حسین تھا کہ اس کی پیشانی سے نور نکلتا تھا۔ ظاہری بات ہے جو رب کی بارگاہ میں ہر وقت رہے، جھکتا رہے، ہاں جی تو نور تو ہوگا نا اس کے چہرے۔ ایک بادشاہ زادی اس نے دیکھ لیا دروازہ کھلا تھا تو وہ لڑکا ٹوکرے بیچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا، ٹوکرے لے لو، ٹوکرے لے لو۔ بعض کپڑوں کا کہتے ہیں لیکن جو ہمیں پڑھایا گیا وہ ٹوکروں کا ذکر ہے۔ اس بادشاہ زادی نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو اپنی نکرانی سے کہا کہ اس کو جلدی جلدی بلاؤ۔ نکرانی بھاگتی ہوئی گئی، اس نے کہا کہ ہم نے بھی ٹوکرے لینے ہیں، واپس آؤ۔ وہ آیا تو بادشاہ زادی نے نکرانی کو سائڈ پہ کر دیا، اس لڑکے کو وہ ایک اس نے دروازہ کھولا آگے لے، پھر اگلا دروازہ کھولا اگلے دروازے میں اگلے کمرے میں لے گئی، پھر اگلا دروازہ کھولا۔ ظاہر بات ہے بادشاہ زادی تھی، محل ہوگا۔ جب آخری کمرے میں لے کر گئی تو وہاں ایک ایسا بیڈ پڑا تھا جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، اتنا خوبصورت بیڈ، تخت بچھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ زادی کہنے لگی میں نے کوئی ٹوکرا وغیرہ نہیں لینا، لہذا تو میرے جو میں چاہتی ہوں وہ کر، ورنہ تجھ پہ میں ایسا الزام لگاؤں گی کہ تیری اتنی بدنامی ہو جائے گی، تو اتنا نیک و پارسا ہے، تیری بدنامی ایسے ہی ہوگی جتنے تیری یہ عبادت مشہور ہے، تیری پاکیزگی مشہور ہے، تیرا تقوی مشہور ہے، اتنا ہی تو زیادہ بدنام ہو جائے۔ ظاہری بات ہے جس بندے کی جتنی زیادہ مشہوری ہوتی ہے اتنی اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا کہ یا رب العالمین یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بادشاہ زادی سے کہا کہ مجھے 2 منٹ دے، ذرا میں غسل کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اوپر جو کمرہ تھا، اوپر والا محل،
اتلا جو پوشن تھا اس میں وہ لڑکا گیا، وہاں غسل خانہ تھا، وہ گیا، اس نے پخانہ کیا اور سارے کا سارا پخانہ اس نے اپنے جسم کے اوپر لگا لیا، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے جب تولیہ دیا بدن صاف کرنے کے لیے تو تولیوں کو ایسی طرح طرح کی خوشبوئیں لگی ہوئی تھی۔ لڑکا کہتا ہے کہ ابھی بھی وہ بات شہزادی اسی چکر میں تھی، لیکن میں نے اپنے پورے جسم پہ وہ گندگی مار لی۔ جب دروازہ کھلا باہر آیا میں تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر محل سے نیچے گراؤ۔ انہوں نے اس کو پکڑ کر جب محل سے نیچے پھینکنے لگے، میرا رب العالمین بڑا غیرت مند ہے، اللہ نے فرمایا جبریل سے، جبریل جلدی جاؤ، اس میرے پاک بندے کو اپنے پروں پہ لے لو، اس کا بال بھی بینگا نہیں ہونا چاہیے، اس کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ لے لیا اور اس بندے کو نیچے رکھ دیا۔ میرا رب پھر اتنا رحم کرتا ہے اس بندے پہ کہ جو اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے بچا لے۔ میرا رب تو چاہتا ہے کہ بندہ بخشا جائے، بس ایک سجدے کی دیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادھر ادھر نہ بھاگ، بس اسی چوکٹ پہ آ جا، سر اپنا سجدے میں رکھ دے، میں تیری پوری زندگی کے گناہ ایک سجدے میں معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے بندوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں۔ اللہ رب العالمین